آج کی اس ویڈیو میں ہم جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ جوڑوں کا درد اصل میں کس طرح کے درد کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوڑوں میں درد کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور آخر میں جوڑوں کے درد کے علاج کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کون سی ادویات ہیں کہ جو جوڑ کے گودے کو واپس لا سکتی ہیں اور جس کے ذریعے آپ اپنے جوڑوں میں ہونے والے درد کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جوڑ جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آ کے آپس میں جڑتی ہوں، اور جوڑوں کا درد اس درد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مریض کو جوڑ میں یا جوڑ کے ارد گرد تکلیف، سوجن یا کھنچاؤ محسوس ہوتی ہو۔ جوڑوں کے درد یا آرتھرائٹس کے حوالے سے بات کریں تو آرتھرائٹس جوڑوں کی سوزش کو کہتے ہیں اور یہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 رومیٹائڈ آرتھرائٹس وہ بیماری ہے جس میں ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤٹ وہ بیماری ہے جس کے اندر جوڑوں میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پاؤں کے جوڑ، خاص طور پہ انگوٹھے کے جوڑ کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 3 اینکائلوزنگ اسپونڈائلائٹس، یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے اندر کمر کے موہرے اور اس کے ارد گرد کے پٹھوں میں کھنچاؤ اور شدید درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کمر کے درد کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ نمبر 4 آسٹیو آرتھرائٹس وہ بیماری ہے کہ جس میں جوڑ کے اندر موجود کارٹلیج یا پھر وہ نرم سطح جو اللہ تعالیٰ نے دو ہڈیوں کے درمیان رگڑ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے دی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کمزور یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں یہاں تک کہ دونوں جوڑ کی سطحیں آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جاتی ہیں اور جوڑ میں سوزش یا درد کا سبب بنتی ہیں۔ اس تمام عمل کے دوران مریض کے جوڑ کے ارد گرد موجود پٹھے اکڑ جاتے ہیں، چھوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں اور سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں جوڑ کے اندر یا اس کے ارد گرد سوجن کا احساس ہوتا ہے، زیادہ کام کرنے کے بعد یا کھڑے رہنے کے بعد درد، یا پھر سو کے اٹھنے کے بعد جوڑ میں درد کا احساس اس کی علامات میں شامل ہے۔ چونکہ یہ وہ بیماری ہے جو عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اس لیے تمام لوگ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس درد کا شکار ضرور ہوتے ہیں، مگر مختلف لوگوں میں اس کی شدت مختلف ہوتی ہے اور کچھ میں اس کے علامات ظاہر ہوتی ہیں جبکہ باقی لوگوں میں علامات نہیں آتی۔ جن میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ مریض میں چوٹ کا لگنا، وٹامن ڈی اور کیلشیم کا کم ہونا، مریض کا وزن زیادہ ہونا، چونکہ جوڑ زیادہ وزن سہتے ہیں اس لیے ان میں رگڑ یا ٹوٹ پھوٹ کا عمل زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے درد ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین میں ماہواری اور ہارمون میں بدلاؤ آنا، بار بار ایک جوڑ کو ایک ہی انداز میں استعمال کرنا کہ جیسے کہ مزدور حضرات جو وزن اٹھانے کے لیے بار بار جھکتے ہوں، یا پھر سردی کے موسم میں بھی پٹھوں کے اکڑاؤ کی وجہ سے مریض میں درد بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جو جوڑ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان میں جسم کے بڑے جوڑ شامل ہیں، جیسے کہ نمبر 1 گھٹنے کے جوڑ، نمبر 2 کولے کے جوڑ شامل ہیں، اور چونکہ یہ وہ جوڑ ہوتے ہیں جو وزن کو برداشت کرتے ہیں اور چلنے پھرنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے مریضوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے کاموں میں یا عبادات میں بھی مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
ہے، جیسے کہ مریض نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے، سجدہ یا رکوع ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس بیماری کی تشخیص کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ جن میں عام طور پر ہم ایکس رے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایکس رے جوڑ کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے، مگر چند ایک دفعہ مریض کو ایکس رے کے بجائے دوسرے ٹیسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جن میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی وغیرہ شامل ہو سکتا ہے۔ ان ٹیسٹ سے ہم مریض کے جوڑ کے اندر اس کا گودا کتنا متاثر ہے، اس کی اسٹیج کیا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس بیماری کا علاج بغیر آپریشن کے ممکن ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ اس وقت تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی اسٹیج میں مریض کے جوڑ کے گودے میں پھوٹ ہو جاتی ہے جو محض 10% ہوتی ہے۔ اس اسٹیج میں اگر مریض کو چند ادویات دی جائیں تو آرام آ جاتا ہے، مگر جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جاتی ہے تو اس حساب سے علاج بھی بدلتا جاتا ہے اور آخری اسٹیج میں مریض کا جوڑ کا آپریشن تجویز کیا جاتا ہے۔ چند ادویات اس کے علاج کے لیے مفید ہیں کہ جن میں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کی درد کی ادویات شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ٹیبلٹ ڈائکلوفینک سوڈیم وغیرہ۔ اس کے علاوہ مریض کو کریم بھی تجویز کی جاتی ہے جو جوڑ کے ارد گرد موجود سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، مثلاً ڈائکلوفینک سوڈیم کی کریمز۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں وٹامن ڈی اور کیلشیم بھی تجویز کی جاتی ہے۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی ادویات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ چند ایسی ادویات بھی موجود ہیں کہ جو جوڑوں کی چکنائی جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور آخری اسٹیج میں مریض کا جوڑ پہنچ جاتا ہے، اس چکنائی کو واپس لانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس دوائی میں ایک بہت اہم دوائی کولاپیپ کے نام سے موجود ہے۔ ایک ساشے کی صورت میں آتا ہے جسے پانی میں ملا کے نہار منہ لینا ہوتا ہے یا ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد لینا ہوتا ہے۔ اس کا اثر آپ کو 10 دن میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 3 ماہ کے مسلسل استعمال سے جوڑ میں اتنا گودا واپس آ جاتا ہے کہ اگلے 1 سال تک دوبارہ دوائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ساشے ان تمام مریضوں کے لیے بھی موزوں ہے کہ جن کو گھٹنا بدلنے کا مشورہ دیا گیا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ جوڑوں کے درد کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔